خوبصورت بیان اور نعت و منقبت سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیضان پنجتن کو ابھی سبسکرائب کریں۔ ہوئی بنا ہوئی کھا، اما تڑپے تجھے کیا پتا۔ اور سب سے بڑی عبادت ہے ماں باپ کو راضی رکھنا۔ ہاں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا جنگ کے لیے چلو، تو جہاں جہاں خبر پہنچی لوگ چلے آئے۔ ایک جوان بڑی تیزی سے چلا رہا تھا، پیر کی جوتیاں ٹوٹی تھی، حضور کی بارگاہ میں آ گیا اور میرے حضور کا معاملہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ آپ نے فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم کو کروڑوں درود۔ حضور نے فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگے حضور جی۔ فرمایا کس حال میں چھوڑا ہے انہیں تو نے؟ کہنے لگے حضور میں اکلوتا ہوں، میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، بہن بھی نہیں ہے۔ کہا حضور سنا یہ ہے کہ جس سے آپ راضی ہو جاتے ہیں اس سے خدا بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور میں آپ کو راضی کرنے چلا آیا۔ میرے حضور نے فرمایا ماں باپ کو کس حال میں چھوڑا؟ کہنے لگا حضور میں نے انہیں روتے ہوئے چھوڑا۔ میرے آقا فرماتے ہیں واپس لوٹ جا، جا جن ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے، اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو آمینہ کا بھائی بھی راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے لگے حضور پھر میرے جہاد کا ثواب؟ آقا نے فرمایا جا، محمد ضمانت دیتا ماں کی خدمت میں لگ جا، اگر ان کی خدمت میں موت آئے گی اللہ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضور واپس کر رہے ہیں، یہ لے کے چل دیے۔ او بھائی ماں باپ بڑی چیز ہے۔ بے شک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم اپنی مرضی سے فیصلہ نہیں کرتے، ہماری ماں مالک ہے، بے شک، اگر وہ چاہیں گی تو ہم جائیں گے۔ تبھی ہم جائیں گے۔ اب ذرا غور کرو، اللہ اکبر، آپ نے رخصت کیا ہے، ابھی جہاز گیا نہیں تو واپس آئے، سواری نہیں گئی ہے، واپس آ گئے۔ ماں نے بیٹے کا حال دیکھا، امام احمد رضا کی آنکھیں روتے روتے سرخ ہو گئی ہے، ابھی احمد رضا آئے نہیں تھے۔ اعلیٰ حضرت کی ماں تھی، کسی ایرے کی ماں نہیں تھی، جو احمد رضا کے دل پہ گزر رہی تھی، وہ احمد رضا کی ماں کو پتہ چل رہا تھا۔ ابھی آئی نہیں ہے، ماں نے پہلے بیٹھ کے یاد کر کے رکھ دیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ احمد رضا برداشت نہ کر پائے گا، جیسے روتے ہوئے گھر میں رکھا ہے۔ ماں نے کہا تو احمد رضا برقرار کیوں، جاؤ تمہیں بھی اجازت ہے، تم بھی جا کے مصطفیٰ کا مزار دیکھ کے آ جاؤ۔ جب چلنے لگے مڑ کے ماں کا چہرہ دیکھا، کہا بیٹے کیا سوچ رہے ہو؟ کہا ماں تمنا یہ تھی کہ میرا بھی ساتھ ہوتا، مصطفیٰ کا گنبد خضرا ہوتا، پھر جینے کا مزہ آ جاتا۔ کہنے لگے بیٹے صرف تجھے ہی مدینے کی یاد نہیں آتی، بلکہ تیری بھی راتوں نبی کی آیا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشق کی ماں تھی، کہا ہم بھی تو روتے ہیں۔ پھر ماں بھی گئیں، اعلیٰ حضرت بھی گئے، پورا پریوار گیا۔ عشق دیکھو ان کا، جہاز ڈوبنے لگا۔ لوگوں نے کہا تھا جہاز ڈوب رہا ہے، توبہ کر لو، کلمہ پڑھ لو، جس کا جو عمل ہے وہ اپنا اپنا کر لو، اب ڈوبنے والا ہے جہاز۔ جب اتنی بات کہی نا جہاز ڈوبنے والا ہے، میرے امام بڑی تسلی سے بیٹھے۔ کہا تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا سب چیخ رہے ہیں؟ کہا چیخنے دو، ہم پہ کوئی فرق نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے حضور کی حدیث پڑھی ہے۔ سبحان اللہ اعتقاد اعلیٰ حضرت کا کتنا مضبوط تھا، سبحان اللہ۔ اعتقاد دیکھیے کتنا مضبوط تھا۔ اگر ڈٹ گئے کسی مسئلے پہ تو پھر پرواہ نہیں کی کسی کی، اپنا روٹے یا بیگانہ، یہ نہیں تھا نہیں ہم یہ بھی ناراض نہ ہو، یہ بھی ناراض نہ ہو، ہمیں ادھر بھی لڈو کھانے ادھر بھی لڈو کھانے، کھا لے کس کس کے کھا گا، قیامت میں پتہ چلے گا بیٹے جب اندر تک کے نکال دیے جائیں گے۔ ڈٹ گئے تو ڈٹ گئے۔ کہنے لگے میں نے حدیث پڑھی، میرے حضور نے فرمایا جو پانی کے جہاز پہ سوار ہوتے ہوئے پڑھ لے گا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، جو یہ پڑھ لے گا کبھی وہ ڈوب نہیں سکتا ہے، سبحان اللہ۔ کبھی یہ ڈوب نہیں سکتا ہے۔ کہا ڈوبے گا ہی نہیں جہاز۔ احمد رضا دعا پڑھ کے بیٹھ گیا ہے اور اس کے بعد کہا پانی تو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جان ہے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی اور جب یہ اعتقاد ہوا، جب سویرا ہوا سامنے مدینے کی گلیاں نظر آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یہ عشق اور یہ اعتقاد ان کا۔
اعتقاد دیکھو. ایک مولانا دھوکے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. ہاں نام سنا ہے دھوکے شاہ میاں کا؟ ہاں دھوکے شاہ میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. وہ بھی بڑے پائے کے بزرگ تھے. لوگ اعلیٰ حضرت کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی کرامت ہی نہیں تھی. سمجھ بھی نہیں آتا اعلیٰ حضرت کو سمجھا کدھر سے. کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے ایک دن نہ خطبے میں ارشاد فرمایا تقریر میں. کہنے لگے میرے حضور وہ ہیں جن کی حکومت زمین پر بھی آسمانوں پر بھی, کائنات کے ذرے ذرے پہ ان کی حکمرانی ہے. تو لوگ حیرت میں پڑ گئے, بولے عجیب معاملہ ہے یار. کسی نے جا کے دھوکے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ دکھائی دے گئے, وہ کبھی دکھتے تھے کبھی غائب ہو جاتے تھے, اس لیے لوگ انہیں دھوکے شاہ کہنے لگے تھے. ہماری قوم بھی بڑی اچھی ہے, کوئی زیادہ وضو کرے تو لوٹے شاہ نام رکھ دیتی ہے, کوئی پتنگا شاہ کوئی ملنگا شاہ, نام بڑے آسانی سے رکھ دیتی ہے. وہ غائب ہونے لگے تو ان کا نام ہی رکھ دیا دھوکے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ. کسی نے کہا حضرت کہا کیا؟ کہا وہ جو مولانا احمد رضا ہے نا, کہا ہاں. کہا وہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی حکومت یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے, دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت میں بھی. کہا انہوں نے ایسا کر کے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگے یار یہاں تو نظر آ رہی ہے وہاں نظر نہیں آ رہی, یہاں نظر آ رہی وہاں نظر نہیں آ رہی. کہا مجھے تو بھروسہ نہیں ہے. تو بولے اچھا چلیے پھر اب قوم کو ذرا سا شوشہ مل جائے. مولوی پکڑا گیا بھائی, اب پوچھیں گے حوالہ چل کے. آج پھنسا صحیح سے لے کے پہنچ کے دھوکا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے, پڑھا رہے تھے اعلیٰ حضرت, سمجھ رہے ہو, پڑھا رہے تھے اور کوئی غور نہیں کیا. فارغ ہوئے, کہا کیا بات؟ دھوکے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, استقبال کیا, آئیے. کہا مولانا تم نے کہا کہ حضور کی حکومت سب میں, کہا ہاں. کہا مجھے تو نظر نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہی تو میں کیا کروں؟ اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کروں, لیکن سچ یہی ہے میرے حضور کی حکومت سب جگہ. یہ کہہ کے آپ نے اللہ اکبر خاموش ہو گئے. دھوکے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ان کو کوئی ناراض کر دیتا تھا تو پھر اسے تکلیف بھی ہونی تھی, تکلیف بھی ہونی تھی. ایک روایت ان کی طرف بھی منسوب ہے کہ جب بحث ہو رہی تھی نا دونوں میں تو ماں نے کہا بیٹے تو دھوکے شاہ کے منہ نہ لگو, ان سے کوئی بحث کرتا تو تکلیف ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا. پتہ چلا بیٹا گر گیا چھت سے. جب بیٹے کی چھت سے گرنے کی خبر سنی, کہنے لگی ماں کہنے لگی بیٹے میں نے کہا تھا دھوکے شاہ کے منہ نہ لگ, دیکھ مصطفیٰ رضا چھت سے گر گیا. تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے, کپڑے جھاڑ کے کہنے لگے ابا بیٹے لیے مصطفیٰ رضا کچھ بھی نہیں ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تو ایک بیٹا اگر 1000 بھی ہوں تو نبی کے دین پہ سارے قربان کر دو. بے شک سبحان نبی کی عظمت کا انکار نہیں. کہا میرے حضور کی حکومت سب پہ بحث ہو گئی, دھوکے شاہ چلے گئے. کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اس سے میں چلے گئے اور جب ظہر کی بات تھی بحث ہو گئی تھی. عصر کے ٹائم پھر شور مچ گیا, دھوکے شاہ پھر آ گئے, دھوکے شاہ پھر آ گئے. معاملہ تو بہت کر رہا تھا نا دھوکے شاہ کا, کوئی کھیل تو نہیں تھا, بہت بڑا معاملہ تھا ان کا بھی کہ آج کچھ ہو کے رہے گا. جیسی دھوکے شاہ آئے آ کے کہنے لگتے تم ہی سچے, میں نے دیکھ لیا ہے, میں نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں بھی ان کی حکومت ہے وہاں بھی ان کی حکومت ہے. جب وہ چلے گئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ احمد رضا صرف یوں ہی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ خدا نے میری یہ ڈیوٹی بھی لگائی ہے, اگر کسی کا رتبہ کم ہوتا ہے احمد رضا ہاتھ پکڑ کے اسے بلند کر دیا کرتا ہے. فرماتے ہیں جب یہ آئے تھے تو ان کی شان اتنی تھی کہ آسمان تک دیکھ سکتے تھے, اور جب مجھ سے مل کے گئے ہیں تو مجھے اتنے اونچے ہو گئے کہ عرش اعظم بھی نظر آ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ ہیں اعلیٰ حضرات اور حضور کے مزار پہ گئے. اللہ اکبر. ایک نعت لکھی انہوں نے, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. ایک نعت علامہ جامی نے لکھی تھی, ایک نعت اعلیٰ حضرت نے لکھی, ایک نعت اعلیٰ حضرت نے لکھی اور نعت لکھی. عاشقوں کے بھی الگ الگ رنگ ہوتے ہیں, اور جوانوں ان سے عشق کر کے دیکھو اور پھر دیکھو قسم سے مزے آئیں گے. صرف ان سے پیار کرو اور پھر پیار کے مزے لو حضور کے. عاشقوں کے الگ رنگ ہوتے ہیں. علامہ جامی نے نعت لکھی, لکھ کے چلنے لگے خواب میں. اس وقت کے جو حاکم مدینہ تھے حضور تشریف لائے, فرمانے لگے جامی آ رہا ہے اسے واپس کر دو. وہ جو حضور کی یاد میں سلگتا رہا, وہی جامی جن کو حضور فرماتے تھے کہ خیریت سے جائیے پھر آئیے, یہ نعت لکھ کے لے کے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اور عشق بھی الگ الگ رنگ کا ہوتا ہے.
حاکم کو خبر ہو گئی، اس نے روک دیا کہ سب جا سکتے ہیں، تم نہیں جا سکتے۔ پھر چھپ کے دوسرے طریقے سے جانے لگے۔ اگلی رات پھر حضور تشریف لے آئے، پھر آ رہا ہے وہ، پھر تلاش کیا، پھر مل گئے، پھر راستہ ہی بدل دیا، ایران کے راستے سے آنے لگے۔ حضور نے فرمایا اب ایران کے راستے سے آ رہا ہے، اور اگلے دن کا اس سے بھی پھر عراق کے راستے سے آنے لگے کہ اب عراق کے راستے سے آ رہا ہے۔ حاکم نے اٹھایا، جیل میں بند کر دیا۔ پھر حضور خام میں تشریف لائے۔ آج جب حضور آئے نا، غصے میں تھے، فرمانے لگے میں نے روکنے کا حکم دیا تھا، جیل میں بند کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ کہا حضور میں نے جیل میں اس لیے ڈال دیا کہ کوئی گناہگار ہوگا جس کا آپ چہرہ ہی دیکھنا نہیں چاہتے، کوئی پاپی ہوگا جس کو آپ اپنے شہر میں آنے ہی دینا چاہتے۔ حضور فرماتے ہیں تجھے پتہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا عاشق ہے، اگر یہ میرے مزار پہ آ گیا نا تو ایک نعت لکھ کے لا رہا ہے، اگر نعت میرے مدینے میں آ کے اس نے میرے مزار پہ سنا دی نا تو مجھے مزار سے نکل کے جامع کو سینے سے لگانا پڑ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ۔ عاشق تھے، اور ان کی جانتے ہو ایک ادا تھی، یہ حضور کے مدینے میں جتنے دن رکتے تھے کھانا حضور کا ہی کھایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ بدبختی پھیلاتے ہیں کہ حضور مر کے مٹی میں مل گئے، اور جامی کا معاملہ یہ تھا جب بھوک لگتی کہتے حضور آپ کا مہمان ہوں، بھوک بہت تیز کی لگی ہے، یہ کہہ کے سو جاتے، خواب میں حضور تشریف لے آتے تھے، سبحان اللہ۔ خالی ہاتھ نہیں آتے تھے، روٹی لے کے آتے تھے۔ علامہ جامی فرماتے کئی بار ایسا ہوا کہ حضور آئے، روٹی ہاتھ میں دی، فرماتے میں نے ہاتھ میں روٹی لی، کچھ کھایا تھا، اتنے میں آگ کھل گئی، فرماتے جتنا کھایا تھا وہ کھا چکا تھا، اور جو بچی تھی وہ روٹی میرے ہاتھ میں موجود ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار یہ عشق حضور کا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت بھی گئے، انہوں نے بھی ایک نعت لکھی، وہ سوئے لال ہزار پھرتے تیرے دن بہار پھرتے۔ بے شک۔ آپ چاہتے تھے حضور کا دیدار کرنا، چاہت تھی، اور یار کون نہیں چاہتا مجھے حضور کا دیدار ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضور کا دیدار ہو۔ ایک بندہ کہنے لگا ایک مولانا صاحب سے، عجیب عجیب معاملہ ہو، مولوی بھی ایسے دامن جھاڑ جہاں کچھ تو ایسے پیچھا چھوٹ گیا، کسی طریقے سے دیوانہ پڑ گیا پلے میں۔ وہ کہنے لگا مولانا کوئی وظیفہ بتا دو حضور کا دیدار ہو جائے۔ تو وہ ہنس کے اس سے کہنے لگے 3 ٹائم خالی دودھ پیے 1 مہینے تک، حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ ہاں کہتی 1 مہینہ دودھ پی لے۔ سادہ دل تھا، گھر گیا، بیوی سے کہنے لگا آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، بس 3 ٹائم دودھ پلا پیٹ بھر کے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سنا حضور کا دیدار ہو جائے گا۔ بے شک۔ 1 مہینے تک دودھ پیا، نیت تھی دیدار حضور کا ہو، مہینہ پورا نہیں ہوا تھا، خواب میں مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آگ کرے دل سے۔ سبحان اللہ۔ 1 مہینے بعد مولانا سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے بڑا اچھا عمل بتا دیا تھا، ہلدی لگی نہ فٹکری، رنگ بھی چوکھا آ گیا۔ بولے کیا ہوا؟ کہا دودھ پیا حضور کا مہینے سے پہلے دیدار ہو گیا۔ کہنے لگے میں نے تو یار مذاق میں بتایا تھا۔ کہا تم نے تو مذاق میں بتایا تھا، لیکن میں نے تو مذاق نہیں سمجھا تھا، سبحان اللہ۔ میں نے تو مذاق نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہاں عاشقوں کے رنگ الگ ہوتے، اور جب عشق کی بات ہونے لگے حضور کی نا تو پھر بات ہی ہے۔ ایک عاشق تھا، اس نے حضور کے نام کا جلسہ کرایا بڑی محنت سے، اور کمیٹی والوں اللہ سلامت رکھے، یہ محفلیں آباد رکھا کرو، یہ نصیبوں سے ہوا کرتی ہیں۔ اس نے نا دیکھا نا لوگ جلسے کراتے ہیں امیر، اس کے بھی دل میں تھا میں بھی میلاد کراؤں گا حضور کا، پیسے اکٹھا کر کے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے، ان کی جوانیوں میں بھی پناہ برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہاں یہ چھوٹے بچے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسلام کا مستقبل بھی یہی جوان ہے۔ بے شک۔ ہاں آنے والے دور میں جوانوں کے کاندھوں پہ ذمہ داری آنی ہے دین کی، اللہ سلامت رکھے۔ اور جوانوں سنو جلسہ کرایا، بات بڑی پیاری بتانے لگا ہوں، اللہ قبول فرما لے۔ انشاءاللہ موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مصطفیٰ کا دیدار نہیں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہاں بس ذرا سنیں، وہ بڑا غریب تھا، اس کا بھی دل تھا کہ امیر جلسے کرا لیتے ہیں، میں بھی کراؤں، پیسے اکٹھے کرتا رہا۔ اس نے نا لنگر کیا بہت بڑا، پیسے اکٹھا کر کے۔ مولانا کہنے لگے بتا کہ یار بتائیے تو کوئی زمیندار ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا بزنس مین؟ کہا نہیں۔ کہا اتنا بڑا لنگر کیوں کیا؟ کہنے لگا میں غریب آدمی ہوں اور میں نے جلسہ کیا ہے، اور اتنا بڑا لنگر۔ کہا سنا یہ ہے کہیں مصطفیٰ کی محفل سجتی ہے نا تو حضور تشریف لاتے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔
کہ حضور تشریف لاتے وہ دروازے پہ بیٹھ گیا، پنڈال کے دروازے پہ، جو بھی آتا تھا اس کے پیروں کو چھوتا چوم لیتا تھا، پیروں کو چھوتا چوم لیتا تھا، پیروں کو چھوتا چوم لیتا تھا۔ کسی نے کہا یار کیا کر رہا ہے؟ کہا سنا ہے حضور تشریف لاتے ہیں، نہ جانے کس شکل میں میرے آقا تشریف لے آئے، دھوکے سے ہی صحیح کم سے کم حضور کے قدموں تک میرے ہاتھ پہ پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر، ہر آنے والے کے پیر چومتا رہا، جلسہ ہوا، لوگ اپنے گھر چلے گئے، خطیب اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ جب اگلا دن آیا اس نے سارا سامان اکٹھا کیا، بڑی خوشی خوشی سے مارکیٹ میں جا رہا تھا۔ جو مولانا آئے تھے، رات میں آئے تھے تقریر کے لیے، صبح ملاقات ہو گئی، کہنے لگے یار بڑے خوش ہو، کیا بات ہے؟ اس نے کہا مولانا آپ کی مہربانی، آپ تقریر کر کے گئے، کہا آپ تو تقریر کر کے آ گئے، کہا مگر سنیے، جب میں سامان رکھ کر کے رات کو بستر پہ لیٹا، ادھر آنکھ لگی تو خواب میں مدینے والے تشریف لے آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وہ فرمانے لگے آ کے دیوانے ہم مبارکباد دینے آئے ہیں، کس بات کی؟ کہا تیرا میلاد بھی قبول ہو گیا ہے، تیرا یہ جلسہ سجانا بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا۔ آمین۔ ہاں تو عاشقوں کی الگ الگ کہانیاں ہیں، اور کوئی جیتا ہی گنبد خضرا دیکھ کے ہے یار، کسی کی زندگی ہرا رنگ ہے اور کوئی خواب ہی ہرے دیکھتا ہے، کوئی چاہتا ہی ہے کہ مدینے میں زندگی گزر جائے، کسی کی خواہش یہ ہے کہ جو بھی سانسیں آئیں مصطفیٰ کے مدینے میں سانسیں آئیں۔ اللہ اکبر، اتنا پیارا ہے مدینہ۔ وہ ایک بچہ تھا نا حضور کے شہر میں، چھوٹا سا بچہ، وہ بچوں کو بھی بڑا عشق ہے حضور سے۔ ایک بچے تھے، حضور نے بچپن میں ہاتھ رکھا تھا سر پہ، پوری زندگی بال نہ کٹوائے انہوں نے، پوری زندگی بال نہیں کٹوائے، بڑے بڑے بال ہو گئے۔ کسی نے کہا اتنے بڑے بال رکھتے ہو حضور کے صحابی ہو کے؟ کہنے لگے حضور ہی کی تو وجہ ہے جو بال اتنے بڑے بڑے تھے۔ کس لیے؟ کہا میرے نبی نے میرے بالوں کو چھو دیا تھا، اس دن سے آج تک میں نے بال نہیں کٹوائے۔ اگر فرشتے پوچھیں گے کیا لے کے آیا ہے، بال دکھا دوں گا، دیکھو اس میں میرے نبی کے ہاتھ لگے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق تھا بچوں کا حضور سے۔ تو ہم 6 فٹ کے گھوڑے ہو گئے، ہمیں عشق کی ہوا ہی نہیں لگی۔ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، کچھ لوگوں کی بات ہے جو اب بھی گانوں میں ڈوبے ہیں، غزلوں میں ڈوبے ہیں، دنیا کے عشق میں ڈوبے۔ میرے نبی کے عشق میں ڈوب کے دیکھ، پھر مزہ سر کٹانے میں اتنا آتا ہے جتنا جینے میں مزہ نہیں آتا۔ ان سے پیار تو کر کے دیکھو۔ وہ تم نے نہیں دیکھا تھا جنگ بدر میں جب گنتی ہو رہی تھی، ناپے جا رہے تھے تو 2 بھائی تھے، جب چھوٹے کو نکالا گیا تو وہ ایڑیوں پنجوں کے بل کھڑا ہو رہا تھا تاکہ حضور مجھے نکال نہ دے۔ اور یار یہ مدینے والے کا عشق نہ تھا تو کیا تھا؟ یہ عشق ہی کی تو کہانی تھی۔ یہ عشق تو تھا جو بچے کو ماں کی گود میں لے کے حضور کی بارگاہ میں گیا تھا۔ حضور یہ میرا 6 ماہ کا بچہ کیا کرنے لائی ہے؟ تیرا بچہ کیا کہ حضور جوان آ گئے، میرے پاس کوئی جوان تو نہیں 6 ماہ کا بچہ لے کے آ گئی، کیا کرے گا؟ کہا حضور میرا بچہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، نہ شہیدوں کو اٹھا سکتا ہے، نہ زخمی کی پٹی کر سکتا ہے، نہ پیاسوں کو پانی پلا سکتا۔ کہا پھر؟ کہنے لگے حضور ایک کام آ جائے گا میرا بیٹا۔ کہا کیا؟ کہا حضور میرا بیٹا چھوٹا ہے، 6 ماہ کا ہے۔ کہا حضور جب کوئی تیر آپ کی طرف آئے نا اور ڈھال نہ ہو، میرے بیٹے کو آپ کے سامنے کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ عشق تھا حضور کا یار، یہ ہے عشق کا۔ حضور اس بچے کو میرے تیر کی طرف کر دینا تاکہ محبوب جو تیر تیرے طرف آئے میرے بچے کے سینے میں پار ہو جائے۔ آپ وہ تیر نقصان نہ دے سکے۔ میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اپنے بچے کو واپس لے جا۔ اللہ اکبر، اس کو تیر لگے گا یہ مر جائے گا۔ چیخ نکلی ماں کی، رو کے کہا یا رسول اللہ اگر میرا بیٹا مر گیا تو اس کے جیسے ہزاروں پیدا ہوں گے، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو قیامت تک نہ آپ کے جیسا کوئی آیا ہے نہ سنے قیامت تک بھی آپ کے جیسا پیدا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تھا حضور کا جو ماں کو ایسا جری کر دیا تھا کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سب کچھ حضور تھے، سب کچھ حضور تھے۔ آج بندہ دیکھو کہاں کھویا جا رہا ہے مدینہ شریف تو ہوں بھی سیلفی کے چکر میں مرا جا رہا ہے۔
ہے سیلفی نہ لینا. اللہ سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے, آمین. سب کو حضور کا مدینہ دکھا دے, مخصوص کمیٹی والوں کو مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے. ہر نصیب والے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت گئے ہیں. میں اس سے پہلے عرض کر رہا تھا, بچہ حضور کے مزار پہ پہنچا, چھوٹا سا بچہ. عشق دیکھو یار, عشق کیا ہے. اللہ اکبر. حضور کے مزار پہ کھڑا ہے, رو کے کہتا یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے. آقا مہمانوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کیا جاتا, کم سے کم مہمانوں کے ساتھ تو کچھ برتاؤ کیا جاتا ہے. حضور کچھ کھانے کا انتظام فرما دو. اتنی بات بچے نے کہی تھی. پیچھے سے ایک مولانا آئے, غالباً پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نہیں تھے. آنے کے بعد بچے کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا اور رکھ کے کانٹوں پہ چل, مصطفیٰ نے تیری سن لی ہے, تیرے کھانے کا انتظام میرے دسترخوان پہ کر دیا. لے جانے کے بعد بچے کو بیٹھایا. باتوں ہی باتوں میں ابھی بچہ بیٹھا تھا دسترخوان پہ, باتوں باتوں میں آپ نے فرمایا بیٹے جلدی کھانا کھا لے, گھر والے انتظار کر رہے ہوں گے. جیسے گھر والوں کا نام آیا بچے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. رو کے کہنے لگا حضرت جی گھر والے ان کے انتظار کرتے ہیں جن کے پیچھے انتظار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. میرا تو باپ بھی نہیں ہے, ماں بھی نہیں ہے, کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے, میں یتیم ہوں. کہا کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ جب اتنی بات کہی تھی کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو, بچے نے رو کے کہا تھا مدینے والے کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, حضور کی اولاد میں سے ہو. اتنا سنا مولانا کہنے لگے بیٹے ہمارے شہر چلو گے؟ کہا کس لیے؟ کہا سید زادے ہو, جب تم ہمارے شہر جاؤ گے ہمارے شہر کے لوگ تمہارا احترام کریں گے, تمہیں پل کو پل اٹھائیں گے, چلنے کے لیے شاندار گاڑیاں ہوگی, رہنے کے لیے عالی شان بنگلہ ہوگا, طرح طرح کے میوے ہوں گے, عمدہ عمدہ کھانے ہوں گے. جب اتنی بات بچے نے سنی ہے, سننے کے بعد بچے کے ہاتھ میں لگا. اس نے کہا مولانا کیا کہا؟ کہ اپنے شہر لے کے جاؤ گے؟ کہا ہاں. لوگ عزت دیں گے؟ کہا ہاں. اچھے کھانے بھی دیں گے؟ کہا ہاں. طرح طرح کی لوگوں کے پاس گاڑیاں وہ بھی ملیں گی؟ کہا ہاں. کہا کس لیے؟ کہا تم حضور کے بیٹے ہو اس لیے. بچے نے کھانے کا لقمہ وہی چھوڑ دیا, کھانا نہیں کھایا بلکہ اٹھا اپنی جگہ سے اور پیر جماعت علی کا ہاتھ پکڑا, حضور کے خطبے اکبر کے سامنے لایا اور لانے کے بعد کہا اب بتاؤ کیا کر ملے گا؟ کہا بیٹے جو کچھ بنایا ہے وہ سب کچھ ملے گا. کہا کیا کیا؟ کہا گاڑی بھی ملے گی. کہا ہاں ملے گی. بنگلہ بھی ملے گا. کہا ہاں ملے گا. لوگ کاندھے پہ بیٹھائیں گے, ہاں بیٹے کاندھے پہ بیٹھائیں گے. لوگ عزت بھی دیں گے, ہاں بیٹے عزت بھی دیں گے. کہا سب کچھ